بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیٹ ورک۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 200 سال پہلے سرزمین ہند پر ایک لاشا گرا تھا اور اس وقت کے انگریز حکمران اپنی تمام فوج کے ہونے کے باوجود، تمام ہتھیاروں، تمام ٹینکوں، تمام توپوں کے ہونے کے باوجود اس شخص کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا۔ وہ شخص تھا کون؟ ناظرین، وہ تھا ٹیپو سلطان، جس نے آزادی کی صدا بلند کی تھی۔ ٹیپو سلطان کا ایک مشہور زمانہ قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور اب بھی یہی ہوا کہ جب تحریک آزادی کشمیر کے بانی رہنما، جرأت کی علامت، عظمت و استقلال کے پیکر سید علی گیلانی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ سال ہر سال بھارت کے حکومت خانوں اور جیلوں میں رہے اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے گھر میں نظر بندی میں گزار دیا۔ بے شمار تکلیفوں اور اذیتوں میں وقت گزارنے کے باوجود کبھی کشمیر کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر بھارت اپنی ساری دولت ہمارے قدموں میں بچھا دے اور سڑکیں سونے سے بھر دے تو بھی ہمارے ایک شہید کے خون کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک نعرہ بے شمار دفعہ لگایا اور یہ تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور وہ اپنی مجلسوں میں ہمیشہ پاکستان کے حق میں دعا مانگا کرتے تھے کہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے۔ ان کی شہادت کے بعد بھی انڈین قابض فوج، ظالم فوج اس حد تک خوفزدہ تھی کہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور رات جب انہوں نے وفات پائی تو انڈین آرمی نے ان کے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ ان کے گھر والوں سے ان کی لاش لے کر جلدی سے دفنائی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلنے سے پہلے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے، اور عام لوگوں کو جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ ان کی تحریک سے انڈیا اس قدر پریشان تھا کہ بار بار انہیں آفر دی جاتی رہی کہ آپ ہم سے عہدہ لے لیں، دولت لے لیں، لیکن انہوں نے سب کچھ ٹھکرا کر اپنی تحریک آزادی کو فوقیت دی اور ساری زندگی اپنے نظریے پر ثابت قدم رہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، شیخ عبداللہ کا معاملہ دیکھ لیں، محبوبہ مفتی کو دیکھ لیں، اور بہت سے لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے عہدے لیے، حکومت میں حصہ لیا اور کشمیریوں کا سودا کیا، اور بہت سے لوگوں کو نوازا گیا، لیکن سید علی گیلانی چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ نظر بندی کے دوران انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو آج زبان زد عام ہے، اور کشمیری نوجوان اس جملے کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ دروازہ کھولو اور دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے، یہ انہوں نے انڈین جمہوریت کے بارے میں کہا تھا۔ کہنے کو تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ عظیم مجاہد تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی آزادی کے جد و جہد میں گزاری اور کبھی کشمیری عوام اور ان کے جذبات کا سودا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اس سے اگلی جو خبر ہے وہ امریکی صدر جو بائیڈن نے جو حالیہ تقریر کی ہے، اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان سے واپس جو امریکی فوج گئی ہے اس میں خودکشی کا رجحان بڑھ گیا ہے اور تقریباً 18 فوجی روزانہ خودکشی کر رہے ہیں۔ ویسے تو جو بائیڈن نے اپنے حالیہ انخلاء کا فیصلہ تھا جو افغانستان میں سے درست قرار دیا ہے، لیکن یہ معاملہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ جب برطانیہ اور روس کی فوجیں افغانستان سے شکست کھا کر گئی تھیں تو ان کو افغان فوبیا ہو گیا تھا۔ ویسے تو برطانیہ کا فوجی بچا ہی کوئی نہیں تھا، صرف ایک کو ہی چھوڑا تھا انہوں نے تاکہ وہ برطانیہ میں جا کر افغانوں کے حال بتا سکے کہ دوبارہ اس خطے میں تو انہوں نے واپس نہیں آنا۔ اس فوبیا کا زیادہ اثر روس کے فوجیوں کو ہوا تھا کیونکہ وہ ناحق انسانوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ بات بھی ایک تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ اگر آپ منفی سوچتے ہیں، آپ کے سوچنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، تو یہ آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور امریکی فوجوں نے تو تاریخ کی بدترین بمباری کی تھی افغانستان میں اور لوگوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ جس فوج نے 20 سال سے زائد لوگوں کو ناحق قتل کیا ہو، ریاستی دہشت گردی کی ہو، اور بعض رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ امریکی فوجی صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے، بوریت کو ختم کرنے کے لیے افغانوں کو پکڑتے، انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دیتے، اور بہت سے افغانوں کو تو جیل میں قید کر کے انسانی سوز ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان سب زیادتیوں کے بعد یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی بھی شخص کا ذہنی توازن ٹھیک رہ سکے؟ اگر ہمارے ملک میں یہ معاملہ ہوتا تو میڈیا اس کو کئی گنا بڑھا کر پیش کرتا اور غیر ملکی ایجنسیوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا، لیکن آپ اس چیز کا اندازے سے لگا لیں کہ ہمارے میڈیا پر جس طرح یورپ اور امریکہ کو رنگین بنا کر دکھایا جاتا ہے اور خواب دکھائے جاتے ہیں کہ جو وہاں نہیں گیا وہ شاید زندگی کے حسن سے محروم ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کابل ایئرپورٹ پر دیکھ لیں کہ جس طرح جن لوگوں نے امریکی اور غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے 20 سال تک کام کیا وہ اس قدر وہم کا شکار تھے کہ چند افغانوں نے تو جہازوں سے لٹ کر اپنی جان گنوا دی جب جہاز ہوا میں بلند ہوا اور وہ ہوا کا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور گر کر اپنی جان گنوا دی۔ یہ تو ہے معاملہ امریکی فوجیوں کی خودکشی کا۔ اور اگلی خبر بھی امریکہ سے ہی ہے جہاں تو سیلاب نے اپنی تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں۔ اس طوفان کا رخ زیادہ تر شمال مشرقی ریاستوں کی جانب ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سمندری طوفان کے باعث تیز ہواؤں اور شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کی شمال مشرقی اور جنوب مشرقی ریاستوں میں سیلاب کا شدید خطرہ ہے۔ بدھ کی رات نیو یارک سٹی میں سیلاب کی غیر معمولی وارننگ جاری کی گئی تھی اور لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اونچے مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں۔
طوفان کی شدت اس قدر تھی کہ 7 افراد دیگر حادثات میں ہلاک ہو گئے اور کئی جگہ پر مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے۔ اس سیلاب سے پینسلوینیا، جرسی اور میری لینڈ میں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ نیو یارک میں بھی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے اور زیر زمین ٹرین کی گزرگاہوں میں تقریباً پانی بھر چکا ہے۔ یہ نیوز نے خبر دی تھی، اس خبر کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ اس میں وہ دیگر رہنماؤں اور اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کریں گے، کیونکہ عالمی برادری کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ اس خطے میں جو گریٹ گیم ہونے جا رہی ہے، پاکستان اس کا ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے، اور جو ذمہ داری پاکستان انجام دے سکتا ہے وہ کوئی اور ملک اس خطے میں انجام نہیں دے سکتا۔ اس سے قبل بہت سے غیر ملکی اداروں اور اہم شخصیات نے پاکستان سے رابطہ کر کے شکریہ ادا کیا ہے کہ ہم نے افغانستان سے انخلا میں جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اور اس سے پہلے جرمنی کے وزیر خارجہ نے بھی اپنے حالیہ دورے میں پاکستان سے کہا تھا کہ اگر وہ مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دیں گے تو ان کی مالی مدد بھی کی جائے گی، لیکن پاکستان نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا۔ یہ انکار آپ کو سب گزشتہ حکومتوں میں تو کبھی نظر نہیں آیا، لیکن یہ بھی ہے جب آپ کو ایبسلیوٹلی ناٹ بھی سننے کو مل رہا ہے اور پاکستان اپنی مرضی کے مطابق سارے فیصلے کر رہا ہے۔ آپ کو پاکستان کے اندر کے حالات بھی بتاتا چلیں کہ بلاول اور مریم میں جو بھائی بہن کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، جو پی ڈی ایم بنی تھی حکومت کو گرانے کے لیے، وہ حکومت تو نہ گرا سکی لیکن اپنے بوجھ کو بھی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی۔ اب بلاول اور مریم میں جو بہن بھائی کا رشتہ تھا وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جائیں گے ان کے اختلافات گہرے ہوتے جائیں گے اور ان دونوں کا ووٹ بینک بھی ایک دوسرے کے خلاف بولنے میں ہی ہے، اور ویسے ہی ان کو فائدہ ہوگا۔ ان دونوں پارٹیوں کا اتحاد جو تھا ہی غیر فطری اور بے بنیاد تھا، وہ کارگر نہیں رہا۔ یہ تو ہے خطے کی موجودہ صورتحال۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔